بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹیوٹوریلز چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی سی پاور سپلائیز کے بارے میں۔ بازار میں ہمارے ساتھ کئی طرح کے ڈی سی پاور سپلائیز ملتے ہیں، جس میں کچھ اڈاپٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں، اڈاپٹر نما ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ 2.5 ایمپیر سے لے کر 6 ایمپیر تک اور اس سے آگے بھی ملتے ہیں۔ لیکن اب کون سا بہتر ہے، کون سا نہیں ہے بہتر؟ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈی سی پاور سپلائیز ہوتی ہے پاکستانی روپیز کے لحاظ سے اسے 300 سے لے کر 2000 سے بھی اوپر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آپ کو کون سا لینا چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاور سپلائی کی کوالٹی پر، اور زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کے لیے یوز کرتے ہو۔ دیکھا جائے تو آج کل ہم ڈی سی پین یوز کرتے ہیں، ڈی سی لائٹ یوز کرتے ہیں، تو اگر اس کے لیے ہم ایک پاور سپلائی خریدنا چاہے تو کون سا ہمیں لینا چاہیے؟ اگر ہمیں بیٹری چارج کروانی ہے تو پھر کون سا پاور سپلائی لینی چاہیے؟ اگر آپ کو بیٹری چارج کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پاور سپلائیز مل جائیں گے جو بیٹریز کو چارج کر سکے، یعنی وہ 14 وولٹ کا بھی ملتا ہے، اس کے حساب سے آپ کا ایمپیر کے لحاظ سے بھی آپ کو بازار میں مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو ڈی سی لوڈ چلانا ہے، یعنی آپ کا 12 وولٹ کا پنکھا ہے یا 12 وولٹ کا واٹر کولر ہے، یا اسی طرح آپ کے پاس لائٹس ہے، تو اس کے لیے کون سا پاور سپلائی بہتر ہوگا؟ دوستو اگر آپ پاور سپلائی کو خریدتے ہو نا، تو یہ تو میں نے خیر کھولا ہوا ہے، اس میں کچھ مسئلہ ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ کون سا مسئلہ اس میں آ چکا ہے۔ لیکن ان میں ہمارے ساتھ 2.5 ایمپیر بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈی سی پین ہے اور وہ 2 ایمپیر لیتا ہے یا 2 ایمپیر سے کم لیتا ہے، تو اگر آپ کو 300 روپے میں یا 250 روپے میں ایک ایسا پاور سپلائی ملتا ہے جو آپ کو 12 اور 2.5 ایمپیر کا کرنٹ پرووائڈ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے تو اس میں آپ کو اس طرح کے پاور سپلائی میں 6 ایمپیر تک بھی مل جاتا ہے۔ اب اگر آپ کا ڈی سی لوڈ 6 ایمپیر سے زیادہ ہے اور آپ ایک ایسا پاور سپلائی لگاتے ہو جہاں پر یہ پاور سپلائی آپ کو 12 اور 2.5 ایمپیر پرووائڈ کر سکتا ہے، تو اس جگہ پر آپ کو ایسی سپلائی لگانی ہی نہیں چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا چیز تو چلے گا، کام بھی کرے گا، لیکن کچھ جو دیر بعد یا 1-2 دن بعد آپ کی سپلائی جو ہے وہ جل جائے گی، یعنی انٹرنلی اس میں کچھ ڈیمیجز آ جائیں گے، کیونکہ وہ اس لوڈ کے ریکارڈنگ کام کر نہیں سکتی۔ آپ کو میں سیدھا ایک ایگزامپل دوں۔ بازار میں آپ کو روم کولر کے لیے ڈی سی پاور سپلائیز ملتے ہیں۔ اصل میں وہ جو ڈی سی پاور سپلائی ہوتی ہے وہ 12 وولٹ کا جو چھت کا پنکھا ہے اس کے لیے کارآمد ہے، یا اس کے ساتھ اگر آپ ایک چھوٹا 12 وولٹ کا پین اس سے چلانا چاہے تب اس کے لیے بھی آپ کا کام کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک 6 ایمپیر کی پاور سپلائی ہے اور وہ میں نے ایک سیلنگ پین کے لیے لگایا ہوا ہے، تو وہ تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ وہی سپلائی 6 ایمپیر کی ایک واٹر کولر میں لگاؤ گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ کی سپلائی جل سکتی ہے، بشرط یہ کہ اگر آپ کا واٹر کولر 6 ایمپیر سے زیادہ کا کرنٹ لیتا ہے۔ اب زیادہ تر واٹر کولرز میں جو موٹرز ہوتے ہیں وہ 6 ایمپیر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے ایک 6 ایمپیر کی سپلائی ایک واٹر کولر میں لگائی، تو اس میں پرفیکٹلی کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کا جو موٹر اور جو واٹر پمپ تھا وہ 6 ایمپیر سے کم لے رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے وہی سپلائی ایک دوسرے واٹر کولر میں لگائی، اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک سپلائی خریدی تھی بازار میں اور وہ 2.5 ایمپیر کی تھی، وہ جب میں نے دیکھی تو وہ ڈیمیج ہو چکی تھی، اور جب میں نے اس کا جو لوڈ چیک نہیں کیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک 6 ایمپیر کی جو پاور سپلائی ہے وہ اٹیچ کر دی، تو بہت آسانی سے وہ چلنے لگا۔ لیکن پھر اس کے بعد شکایت یہ آئی کہ 15 منٹ بعد وہ سپلائی ہیٹ اپ ہو جاتی اور وہ سپلائی پھر موٹر کو نہیں چلا پاتی، یعنی جو پین ہوتا تھا واٹر کولر کا پین اور اس کا جو پمپ تھا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ سپلائی ٹھیک تھی، یعنی ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر سے کام کرنا شروع کر دیتی، یا اگر آپ اس سے ہٹا دیتے تو آپ کا سپلائی بالکل اولٹ پرووائڈ کر سکتی تھی، جلی ہوئی نہیں تھی۔ پھر اگر آپ اس کو دوبارہ سے آن کرتے تو پھر بھی آپ کا پنکھا تقریباً 10-15 منٹ تک وہ چلا سکتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کا ایمپیر ٹیسٹ کیا، میں نے اس کا ایمپیر ٹیسٹ نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے 6 ایمپیر کی لگا دی، میں نے سوچا کام کرے گا۔ لیکن جب میں نے اس کا ایمپیر ٹیسٹ کیا
تو پتہ چلا کہ وہ جو واٹر کولر ہے وہ واٹر پمپ کے ساتھ تقریباً 9 ایمپیر تک لے رہا تھا. تو اس وقت وہ سپلائی فیل ہو گئی. تو آپ کو لوڈ کے حساب سے ایک پاور سپلائی لگانی چاہیے, ایک ڈی سی پاور سپلائی لگانی چاہیے. اب یہ پاور سپلائی میں نے اس بندے کے لیے خریدی ہے, یہ 300 واٹ کی 12 وولٹ سپلائی ہے, اور یہ مجھے پرووائڈ کر سکتی ہے ڈی سی 12 وولٹ اور 25 ایمپیر. ٹھیک ہے, 25 ایمپیر تک کا کرنٹ یہ مجھے پرووائڈ کر سکتی ہے. اس کا کنیکشن کچھ یہاں پر ہے, اور یہاں پر آپ نے اپنی انپٹ سپلائی دینی ہے AC 220, اور یہ جو 3 ٹرمینلز ہے اس سے آپ نیگیٹو لے سکتے ہو. ڈفرنٹ پینس کے لیے آپ 2-3 پین بھی اس سے کنٹرول کر سکتے ہو, اور اسی طرح یہ جو 3 ٹرمینلز ہے یہ آپ کو پازیٹیو پرووائڈ کرے گا. تو یہی ہے, اگر آپ کو 12 وولٹ سپلائی خریدنی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایک تو آپ کو کوالٹی دیکھنی چاہیے. اگر آپ کو ایک بیکار سی کوالٹی یا لوکل چیز ملتا ہے تو آپ اس کو قطعاً نہ خریدے, لیکن آپ کو اگر ایک اچھی سٹینڈرڈ کی کوالٹی ملتی ہے, ایک اچھا برانڈ ملتا ہے, پھر بھی وہ آپ کا تبھی کام کرے گا اگر آپ لوڈ کے حساب سے لگائے. ٹھیک ہے, تو ڈی سی ایمپیر ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کلیمپ میٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں, اسی طرح آپ ملٹی میٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں. میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ کسی یونٹی کا میٹر خرید لے ہو تو اس میں آپ کو ڈی سی ایمپیر ٹیسٹنگ کا آپشن مل جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے. مزید ویڈیو ٹیوٹوریلز کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیجئے, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. اللہ حافظ.